मेरा भाई इंजीनियरिंग कॉलेज का स्टूडेंट था। वो और मेरी दोस्त एक दूसरे से बेहद मोहब्बत करते थे। एक रोज अचानक दोनों घर से गायब हो गए। हम सारी रात उन्हें ढूंढते रहे। सुबह जब मैं और मेरी अम्मी घर से बाहर निकली तो हमारे गेट के सामने एक गठरी पड़ी थी। जब हमने वो गठरी खोली तो अंदर ये देखकर हमारे होश उड़ गए कि ये कहानी हकीकत पर मबनी है और जिन खातून की हकीकी ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखती है, मैं उन्हीं की ज़ुबानी बयान कर रही हूँ। कहानी में असली नामों की जगह फ़र्सी नाम इस्तेमाल किए गए हैं। चलिए कहानी शुरू करते हैं। मैं एक डॉक्टर हूँ और सरकारी अस्पताल में मुलाजमत करती हूँ। उस रात जब मेरी ड्यूटी थी और मैं वार्ड का राउंड लेकर अपने ऑफिस में आ गई, अचानक मुझे नर्स बुलाने आई कि डॉक्टर साहिबा, एक पेशेंट की हालत ठीक नहीं है, आप जल्दी से आ जाएं। जब वार्ड में गई तो देखा एक मरीज़ा बेहोशी में बोल रही थी कि मेरा बेटा ऑफिसर बनेगा, मेरा बेटा पढ़ लिख कर ऑफिसर बनेगा। मरीज तो बहुत से देखे थे, मगर न जाने क्यों उस मरीज़ा की अजीब कैफियत से मेरा दिल पसेट गया। मैं कुछ वक्त उसके पास रुकी और उस मरीज़ा को अच्छे से देखा। जब वो कुछ खामोश हुई यानी कुछ बेहतर हुई तो मैं वापस आ गई। हमें ऐसे केसेस तो अक्सर ही देखने को मिलते हैं, मगर न जाने क्यों मुझे उस औरत के बारे में जानने का बहुत तजस्सुस हुआ। उस मरीज़ा का जहनी तवाज़ुन ठीक न रहा था। उस औरत के साथ एक लड़की भी थी। वो औरत रोज़ ही अपने बेटे को यूं ही पुकारती थी कि मेरा बेटा तो ऑफिसर बनेगा। अरे जालिमो, छोड़ो मेरे बेटे को। एक रोज़ मैंने उस औरत के साथ मौजूद लड़की को अपने पास बुलाया और पूछा कि आप कौन हैं इनकी। उसने बताया कि मैं इनकी बेटी हूँ। मेरे पूछने पर उसने बताया कि वो मरीज़ा एक पढ़ी लिखी सरकारी मुलाजमा है, लेकिन वक्त और हालात ने ऐसी बेरहमी दिखाई कि बिस्तर की होकर रह गई हैं। उस नौजवान लड़की का नाम मायरा था। मैंने मायरा से उस औरत के बारे में बताने को कहा तो यूं उसने मुझे अपनी दास्तान सुनाई, जिसे सुनकर मेरे होश उड़ गए। मैं उसकी ये दास्तान उसी की ज़ुबानी रकम कर रही हूँ। हमारा घर पुराना और एक ऐसे मोहल्ले में था जहाँ ज़्यादातर घराने खुशहाल थे। हमारा घराना भी दादा के ज़माने में काफ़ी खुशहाल था, मगर बाद में हमारे हालात वैसे न रहे। दादा ने बहुत चाहा कि उनको दोनों बेटे पढ़ लिख कर कुछ बन जाएं, मगर उनका ये ख्वाब अधूरा रह गया। चचा ने मुश्किल एफएससी की और आगे पढ़ने की बजाय अपनी वालिदा के मशवरे से एक टेक्निकल अदारे में दाखिला ले लिया, जहाँ से डिप्लोमा लेकर वो दुबई चले गए और घर वालों को कम ही पैसे बेचते। जब घर का बोझ अबू पर आया तो उन्होंने कॉलेज जाने की बजाय मुलाजमत की तलाश शुरू कर दी। यूँ एक पोस्टमैन के असामी पर उन्हें रख लिया गया। मेरी अम्मी जान ग्रेजुएट थी, उन्होंने बीएड भी कर रखा था और काफ़ी ज़हीन थी। वो मज़ीद तालीम की आरज़ू रखती थी, लेकिन उनकी मंगनी मेरे वालिद के साथ बचपन में हो चुकी थी, जो उनके खालाजाद थे। बस नाना ने बेहतर समझा कि बेटी को मज़ीद तालीम दिलवाने की बजाय उसके घर का कर दिया जाए। सोचा कि लड़का अगरचा मामूली मुलाजमत पर है, लेकिन बेरोज़गार तो नहीं है। वक्त के साथ साथ हालात में बेहतरी आ ही जाएगी। वक्त गुजरता रहा और हम 3 बहनें और हमारा एक भाई हो गया, और मेरी वालदैन का घर बच्चों के जहकारों से गूंजने लगा। लेकिन साथ ही मसाइल भी बढ़ने लगे। 4 बच्चों का खर्चा पूरा करना मुश्किल हुआ तो नाना जान और मामू ने भाग दौड़ करके मेरी माँ की मुलाजमत बतौर टीचर सरकारी स्कूल में करवा दी। तब हालात में कुछ बेहतरी आ गई। शुरू में चचा जान का कुंबा और हम एक घर में रिहाइश रखते थे। जब उनके हालात अच्छे हो गए तो उन्होंने अलहदा घर ले लिया। अलबत्ता ज़रूरत के वक्त चचा हमारी कुछ न कुछ मदद करते रहते थे। शौमई किस्मत, एक दिन जबकि मेरे वाली साहब डाक तकसीम करने के बाद घर लौट रहे थे, उनकी मोटरसाइकिल को पीछे से एक तेज़ रफ्तार गाड़ी ने कुछ इस तरह टक्कर मारी कि वो उड़कर दूर जा गिरे, और पक्की सड़क पर गिरने की वजह से ना सिर्फ सर में शदीद चोटें आईं, बल्कि टांग भी टूट गई। उस वक्त सड़क पर कोई ना था, लिहाजा गाड़ी वाला टक्कर मार कर ये जा वो जा, मालूम ही ना हो सका कि किसने टक्कर मारी है। कुछ देर बाद एक वैगन वहां से गुजरी। उसके ड्राइवर ने वाली साहब को अपनी वैगन में डाला और अस्पताल ले आया। मेरी अब्बू की जान तो बच गई, लेकिन वो काफ़ी अरसा अस्पताल में पड़े रहे। सर की चोट के बायस अब वो अपने फ़राइज़ सही तौर पर अंजाम न दे सकते थे और मोटरसाइकिल चलाने के भी काबिल नहीं रहे थे, जबकि घर घर डाक की तकसीम के लिए उन्हें मोटरसाइकिल की चलाने की ज़रूरत पड़ती थी। यूँ मजबूर होकर वो घर बैठ गए और घर के तमाम अखराजात का बोझ मेरी माँ पर आ पड़ा, जिन्होंने स्कूल में पढ़ाने के साथ घर पर ट्यूशन का सिलसिला भी शुरू कर दिया। हमारे घर के करीब फजल साहब का घर था। उनकी सदर बाज़ार में दुकानें थीं और वो काफ़ी खुशहाल लोग थे। उनके 5 बच्चे थे। उनकी तीसरी औलाद बेटी थी
जो कि मेरी हम उम्र थी, और उसका नाम रमीन था। मेरी रमीन से काफ़ी दोस्ती थी। हम एक ही मोहल्ले में रहते थे। हमारे आंगन में खेलते उसका बचपन बीता था। हम बचपन से स्कूल में एक साथ पढ़ रही थी। मैट्रिक के इम्तिहान हुए तो मैं अच्छे नंबरों से पास हो गई, जबकि रमीन फेल होते होते बची। एक रोज़ जब हम स्कूल से रिजल्ट लेकर इकट्ठी कर वापस आ रही थी तो उसने मुझे बताया कि अब मैं आगे नहीं पढ़ूंगी। मैंने पूछा, क्यों? कल ही तो तुम्हारा रिजल्ट आया है, क्या तुम आगे नहीं पढ़ोगी? वो कहने लगी, आगे पढ़ना तो चाहती हूँ, लेकिन वालिद साहब मना कर रहे हैं। कहते हैं कि तुम्हारे मैट्रिक में अच्छे नंबर नहीं आए हैं तो आगे एफए में क्या करोगी, तुम फेल हो जाओगी। लिहाजा बेहतर यही है कि घर बैठकर अपनी वालिदा का काम में हाथ बटाया करो। ये कहकर वो रोने लगी। तभी मैंने कहा, रो मत रमीन, मैं अपनी अम्मी से बात करूंगी। वो ज़रूर तुम्हारे वालिद को समझाएंगी कि तुम्हें आगे पढ़ने से मत रोकें। बताती चलूं कि हम लोग उसी स्कूल में पढ़ते थे जहाँ मेरी वालिदा पढ़ाती थी। हमारे स्कूल में 2 साल पहले ही एफए की क्लासेस भी शुरू हुई थी, और अब हमारे गांव और इर्द गिर्द के गांव की लड़कियां शहर के कॉलेज जाने के बजाय इसी स्कूल में पढ़ने आती थीं। और मेरी वालिदा का भी यही इरादा था कि मैं वहीं से एफए करूं, क्योंकि गांव से रोज़ शहर के कॉलेज आना लड़कियों के लिए थोड़ा मुश्किल था। इसलिए हमारे गांव के लोग इसी स्कूल को मैट्रिक के बाद भी अपनी बच्चियों की तालीम के लिए तरजीह दे रहे थे। स्कूल से जब हमारी छुट्टी होती, मैं और अमीन इकट्ठी कर रवाना हो जाती थी, जबकि मेरी वालिदा छुट्टी के बाद कुछ देर मैडम के साथ उनके ऑफिस में रुकी रहती और कुछ दफ्तरी अमूर निपटाने के बाद घर आती थी। उस रोज़ जब वालिदा घर आईं तो मैंने उनको बताया कि रमीन अब नहीं पढ़ेगी। अम्मी पूछने लगी, क्यों? मैंने बताया कि उसने यही सबब बताया है कि उसके नंबर कम हैं, इसलिए घर वाले नहीं मान रहे। अम्मी शाम को उनके घर गईं और उसके वालिद से बात की। कहा कि इसे अच्छे नंबरों से पास करवाने की मैं गारंटी लेती हूँ। आप बेटी को आगे पढ़ने से मत रोकिए, बल्कि ऐसा करें, रोज़ शाम को इसे मेरे पास ट्यूशन के लिए भिजवा दिया करें। मेरी बेटी के साथ ये भी पढ़ लिया करेगी। देखिएगा, चंद दिनों में ही ये पढ़ाई में अच्छी हो जाएगी। वालिदा की बात चचा फजल ने मान ली और हमने एफए में दाखिला ले लिया। अब रमीन रोज़ शाम को हमारे घर ट्यूशन पढ़ने आने लगी। वालिदा ने उस पर इनफरादी तवज्जो दी तो वो पढ़ाई में अच्छी हो गई और टेस्ट वगैरह में अच्छे नंबर लाने लगी। उसे ट्यूशन आते 2 माह हुए थे कि मैंने महसूस किया मेरा भाई हमज़ा, जो उन दिनों कॉलेज का स्टूडेंट था, ट्यूशन टाइम में घर पर रहने की कोशिश करता है। हालांकि पहले वो शाम को अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलने जाया करता था और वो क्रिकेट का काफ़ी अच्छा खिलाड़ी था। अब अगर दोस्त भी उसे बुलाने आते तो वो कह देता, मैं आज खेलने नहीं जाऊँगा, तुम लोग खेलो। कभी कहता कि मेरे घुटने में तकलीफ़ है। मैं जो अब खूब समझने लगी थी कि भाई के घुटने में तकलीफ़ तो एक बहाना था, असल वजह रमीन थी। वो उससे घर में बात नहीं कर सकता था क्योंकि अम्मी की इजाज़त ना थी। उनका हुक्म था, जिस कमरे में बड़ी लड़कियां ट्यूशन के लिए बैठती हैं वहाँ कोई लड़का नहीं आएगा। हमज़ा की कोशिश होती कि वो किसी तरह आते जाते एक झलक रमीन की देख ले। एक दिन मैं बीमारी की वजह से स्कूल ना गई। रमीन छुट्टी के बाद जब घर लौट रही थी कि हमज़ा को वो रास्ते में मिल गई। उसने उसे रोक कर बात करने की कोशिश की, उसे अपने दिल का हाल बयान किया और उसे बावर कराने की कोशिश की कि तुम्हें याद है, जब हम छोटे थे तो सब साथ ही खेलते थे, और अब तो हम एक दूसरे से बातों का जा आप तो शायद मेरी तरफ देखती भी नहीं हैं। मैं आपसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, लेकिन शायद आपको मैं पसंद नहीं। वो भी तो हमज़ा को चाहने लगी थी, लिहाजा कहने लगी, ऐसी कोई बात नहीं, मैं बस आपकी अम्मी से डरती हूँ। वो हमारी टीचर हैं, अगर उन्होंने मुझे आपसे बात करते देख लिया तो मुझे ट्यूशन पढ़ाना बंद कर देंगी। इस तरह मेरा बहुत नुकसान हो जाएगा। हमज़ा आगे से कहने लगा, लेकिन आप घर से बाहर तो मुझसे बात कर सकती हैं ना? रमीन ने इस बात का कोई जवाब ना दिया और सर झुकाकर चली गई। उनका घर हमारे घर से ज़्यादा दूर ना था और अमीन का एक भाई मेरे भाई हमज़ा का भी दोस्त था। एक ये भी वजह थी कि वो भाई से रास्ते में ठहर कर बात करने से कतराती थी। डर था कि उसके भाइयों या वालिद ने देख लिया तो खैर ना होगी। उन्हीं दिनों अम्मी जान को ट्रेनिंग की खातिर स्कूल की तरफ से चंद हफ्तों के लिए लाहौर भेज दिया गया और उनकी जगह मेरी बड़ी बहन सायरा बाजी बच्चियों को ट्यूशन पढ़ाने लगी। अब रमीन भी उनसे पढ़ने लगी। बाजी से मेरे भाई को इतना डर नहीं लगता था, लिहाजा मौका निकाल कर वो घर पर रमीन से किसी न किसी बहाने बात कर लिया करता था। बाजी उसको मना करती, मगर ज़्यादा सख्ती से नहीं कर सकती थी
کہ شور شرابے سے دوسرے بچوں کے ذریعے محلے والوں یا پھر والد صاحب کو سنگن ہو جاتی تو پھر گھر میں پریشانی کھڑی ہو جاتی۔ باجی نے سوچا چند دنوں بعد امی آ جائیں گی تو ماحول از خود پہلے جیسا ہو جائے گا۔ رمین جو پہلے سنجیدہ اور باوقار سی لڑکی تھی اب ہر وقت ہنستی رہتی تھی۔ دراصل یہ دونوں نادان چپکے چپکے اپنی معصوم محبت کو پروان چڑھا رہے تھے، اور پھر رفتہ رفتہ یہ ہونے لگا کہ وہ گھر سے باہر بھی جب موقع ملتا تو میرے بھائی سے مل آتی تھی۔ ایسا وہ اس وقت کرتی جب اس کی ماں دوپہر کو سو جاتی، والد اور بڑے بھائی گھر پر موجود نہ ہوتے۔ اس نے اپنی چھوٹی بہن کو اپنا رازدہ بنا لیا تھا، جو اس بات کا دھیان رکھتی تھی کہ گھر میں والد یا بھائی آ جائیں تو وہ دوڑ کر امین کو باخبر کر دے۔ ہمارے گھر کے قریب ایک آموں کا باغ تھا۔ اکثر لڑکیاں کیریاں چننے باغ میں چلی جاتی تھیں۔ گاؤں کا ماحول اور طرح کا ہوتا ہے۔ ہم جبکہ اب بڑی بھی ہو چکی تھیں مگر پھر بھی باغ میں کبھی کبھار چلی جاتی تھیں۔ رمین بھی سوچتی اگر اس کی ماں کو علم بھی ہو گیا تو کہہ دے گی کہ میرے ساتھ باغ میں گئی تھی، لیکن ایسی نوبت ہی نہ آئی۔ کافی دنوں تک کسی کو علم نہ ہو سکا کہ یہ دونوں باغ میں ملتے ہیں۔ اب رمین پڑھائی میں اتنی اچھی ہو گئی کہ پوزیشن لینے لگی۔ وہ پوری توجہ سے پڑھنے لگی تھی تاکہ والدین اسے ہمارے گھر ٹیوشن کے لیے بھیجتے رہیں۔ اس کے لیے یہ ٹیوشن نیک فال ثابت ہو گیا تھا، لیکن حمزہ کا دھیان پڑھائی سے ہٹ گیا۔ وہ سارا وقت رمین کے خیالوں میں کھویا رہنے لگا، گھر سے بھی باہر گلی میں پھرنے لگا کہ کب رمین کو موقع ملے اور وہ آموں کے باغ میں آئے۔ ان دنوں ہمارے شہر میں فون کی سہولت تو تھی نہیں، بس لڑکے اور لڑکیاں موقع کے انتظار میں وقت کو برباد کیا کرتے تھے۔ چھٹی کے وقت جب ہم دونوں اسکول سے اکیلی نکلتی تب حمزہ ہمارے راستے میں نظر نہ آتا، کیونکہ اسے خوف تھا اگر میں نے اسے رمین کی طرف متوجہ دیکھ لیا تو کہیں کسی سے شکایت نہ کر دوں۔ بے شک ان دونوں نے اپنی محبت کا راز مجھ پر کھلنے نہیں دیا تھا، شاید کہ حمزہ بھائی نے ہی اسے منع کر رکھا تھا، مگر میں سمجھ سکتی تھی کہ ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے کیسے جذبات ہیں۔ رمین میری سہیلی تھی، میں اس کا برا نہیں چاہتی تھی اور نہ ہی اپنے اکلوتے اور لاڈلے بھائی کا برا چاہتی تھی، جبکہ حالات بھی میرے منتظر تھے۔ حمزہ کی منگنی اسی چچا کی بیٹی سے ہو چکی تھی جو دبئی میں رہتے تھے اور وقتاً فوقتاً ہماری مالی مدد کرتے رہتے تھے۔ اس منگنی کا ٹوٹنا ہمارے گھر میں بھونچال لا سکتا تھا۔ یوں مجھے برے برے خیالات آتے تھے، کیونکہ رمین کے بھائی بھی کچھ کم خونخوار نہیں تھے۔ انہیں اگر ذرا سا بھی شبہ ہو جاتا کہ ان کی بہن حمزہ کے ساتھ رابطہ رکھے ہوئے ہے، وہ رمین کا گلا گھونٹ دیتے۔ میرا بھائی بھی بری زماں نہیں ٹھہرتا، وہ اسے بھی نشانے پر لے لیتے۔ غرض ایسی سوچیں تھیں جس کی وجہ سے میں اپنے بھائی اور اس نادان لڑکی کو آنے والے برے حالات کی سنگینی سے بچانا چاہتی تھی۔ کئی بار اشارتاً اپنی دوست سے اس کے دل کی بات پوچھنا چاہی، لیکن وہ ہوشیاری کے ساتھ ٹال جاتی تھی۔ حمزہ اور امین اس معاملے میں مجھ پر اعتماد کرنے پر تیار نہ تھے۔ ایک دن باجی رمین کو پڑھا رہی تھیں کہ رجسٹر پر کام چیک کرتے ہوئے ایک تحریر ان کے ہاتھ لگ گئی۔ یہ خط تھا جو کسی نے رمین کو لکھا تھا۔ باجی نے پڑھا تو پوچھا کہ سچ بتاؤ رمین، یہ کیا معاملہ ہے؟ وہ آگے سے صاف منہ کر گئی، بولی مجھے معلوم نہیں یہ کہاں سے آیا ہے اور کس نے لکھا ہے۔ میں اپنی کتابیں یہاں رکھ کر واش روم میں گئی تھی اور پھر اسے کھولا بھی نہیں ہے۔ شاید میری غیر موجودگی میں کسی نے یہ خط میرے رجسٹر میں رکھا ہوگا۔ باجی نے کہا کیا تم اس تحریر کو پہچانتی ہو؟ وہ کہنے لگی نہیں۔ باجی کہنے لگی لیکن میں پہچانتی ہوں۔ خیر اس بار تو اسے پھاڑ کر پھینک رہی ہوں، لیکن آئندہ احتیاط رکھنا کہ تمہارے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ باجی نے حمزہ کی بھی سرزنش کی، مگر وہ بھی صاف منہ کر گیا کہ وہ کمرے میں گیا ہی نہیں اور نہ کوئی خط لکھا ہے۔ باجی جانتی تھی کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے، پھر بھی بہن کا دل رکھتی تھی۔ یہ گوارا نہ تھا کہ اکلوتے بھائی کو ابو سے مار پڑے۔ سمجھایا کہ آئندہ ایسا مت کرنا ورنہ بہت نقصان ہو جائے گا، رمین پر تعلیم کا در بند ہو جائے گا۔ دیکھو وہ کتنا اچھا پڑھنے لگی ہے، کیا تم چاہتے ہو کہ اتنی اچھی طالبہ کا راستہ تمہارے خطوط کی وجہ سے کھوٹا ہو جائے اور وہ آگے پڑھنے سے رہ جائے؟ نوعمری میں ایسی باتوں کا بچوں پر کوئی اثر نہیں ہوتا، وہ ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے اڑا دیتے ہیں۔ یہ بالکل صحیح بات ہے، کیونکہ اس عمر میں زیادہ تر بچے دور اندیش نہیں ہوتے، وہ کل کی بجائے جس بات سے کام لیتے ہیں۔ ان دنوں رمین اور میرا بھائی دونوں ہی کم عمر تھے اور بے خوف و خطر ایسا قدم بھی اٹھا سکتے تھے جو انہیں رسوائی کی طرف لے جا سکتا تھا۔ باجی نے امی کو آگاہ نہ کیا، لیکن مجھ سے ضرور پوچھا، کیونکہ رمین اسکول سے میرے ساتھ واپس آتی تھی۔ میں نے صاف بتا دیا کہ مجھے شک تو ہے، لیکن میں نے دونوں کو کبھی راستے میں باتیں کرتے نہیں دیکھا ہے۔ اگلے روز جب اسکول میں نے قسم دے کر
اس سے پوچھا تو اس نے مجھے بتا دیا کہ وہ حمزہ سے کبھی کبھی آموں کے باغ میں ملتی ہے، تب چھوٹی بہن ان کی پہرے داری کرتی ہے، اور حمزہ نے ہی مجھے یہ سب تم پر بھی راز ہی رکھنے کو کہا تھا۔ اس انکشاف پر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ یہ خطرے کی وہ گھنٹی تھی جو بہت دنوں سے میرے دل میں بج رہی تھی۔ اس واقعے کے بعد بھی وہ ہمارے گھر روز شام کو ٹیوشن پڑھنے آتی رہی، کیونکہ باجی نے اور نہ میں نے امی سے کوئی ایسی ویسی بات کہی تھی۔ تاہم ایک روز جبکہ میں نے کپڑے دھونے کے لیے حمزہ کا جوڑا کھونٹی سے اتارا، اس کی جیب سے ایک تصویر نیچے گر پڑی۔ یہ تصویر رمین اور حمزہ نے اکٹھے اتروائی تھی، اور تصویر میرے بھائی کے ایک دوست نے اتاری تھی۔ ان کی ایک ساتھ تصویر دیکھ کر میں دنگ رہ گئی۔ کیا میری بولی بالی بچپن کی دوست اتنی دیدہ دلیر ہو سکتی ہے کہ وہ حمزہ کے ساتھ اکٹھی تصویر بنوا لے، یا یہ خود حمزہ کی کوئی کارستانی ہے؟ تاہم اگر اس نے رامین کی تصویر کو تصویر کے ساتھ جوڑا بھی تو کیوں کر؟ یقیناً اس لڑکی نے اپنی کوئی فوٹو سے ضرور دی ہوگی۔ کئی سوالات میرے ذہن میں اٹھے۔ میں نے تصویر حمزہ کو دی اور نہ رامین کو، بلکہ چھپا لی، لیکن اب میں یہ معاملہ پوشیدہ نہیں رکھ سکتی تھی۔ امی جان کو بتا دیا کہ حمزہ اور رامین ایک دوسرے کو پسند کرنے لگے ہیں، موقع ملے تو باتیں بھی کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو خط بھی لکھتے ہیں۔ آپ کو آگاہ کرنا ضروری تھا، اب جو آپ چاہیں کریں۔ امی سوچ میں پڑ گئی، تاہم کوئی فوری ایکشن لینے کی بجائے خاموشی اختیار کر لی۔ وہ پریشان ہو گئی تھیں، کیونکہ بھائی ان کا اکلوتا بیٹا تھا اور ان کا کل سرمایہ تھا، اور وہ اسے پڑھانا چاہتی تھیں۔ غالباً وہ مناسب موقع تلاش کر رہی تھیں۔ 2-4 دن ہی گزرے تھے کہ ابو نے حمزہ کو رمین کے ساتھ گلی میں باتیں کرتے دیکھ لیا۔ اس روز وہ ہمارے گھر سے ٹیوشن پڑھ کر نکلی تھی۔ وہ تو ابو کو دیکھ کر تیزی سے آگے چل دی، اور حمزہ گھر کی طرف مڑ آیا۔ وہ سیدھا میرے کمرے میں آ گیا۔ اس کی پیشانی ارکے آلود تھی اور رنگ اڑا ہوا تھا، جیسے اس کی کوئی چوری پکڑی گئی ہو۔ میں نے دیکھا وہ بہت خوف زدہ تھا۔ آتے ہی لحاف اپنے اوپر اوڑھ لیے۔ شام تک والد نے اس کا انتظار کیا کہ سامنے آئے تو اس کی خبر لیں، لیکن وہ نہ نکلا۔ بل آخر میں نے لحاف ہٹا کر کہا، حمزہ بھائی اب نکلیں بھی یہاں سے، کب تک ادھر چھپے رہو گے؟ جب اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھا، اسے تیز بخار تھا۔ امی کو بلایا، انہوں نے تھرمامیٹر لگایا، واقعی انہیں کافی تیز بخار تھا۔ وہ ابو کے پاس گئیں اور بتایا کہ حمزہ بخار میں تب رہا ہے، اسے ڈاکٹر کو دکھائیے یا دوا وغیرہ لا کر دیجیے۔ بخار کی وجہ سے ابو نے اسے کچھ نہ کہا اور دوا بھی لا کر دے دی۔ 2 دن بعد جب وہ ٹھیک ہو گیا اور بخار بھی اتر گیا تو والد صاحب نے اسے بلا کر کہا کہ میں اسی ماں تیری شادی ماں نور سے کر رہا ہوں، تمہاری چچا کو خط لکھ دیا ہے، وہ جلدی پہنچ جائیں گے۔ امی نے سنا تو بولی، یہ کیا غضب کر رہے ہو، اسے پڑھائی تو مکمل کرنے دو، ابھی اس کی شادی کی عمر کہاں ہے؟ والد صاحب آگے سے کہنے لگے، تو پھر ایسے کرتوت چھوڑ دے جن کی وجہ سے ہمارا محلے میں رہنا دوبر ہو جائے۔ میرے پاس اب حل اس کی شادی ہی ہے۔ تم جانتی نہیں ہو کہ نالائق فضل کی لڑکی سے گلی میں باتیں کر رہا تھا، میں نے خود دیکھا ہے انہیں۔ اور تم بھی اب اس لڑکی کا گھر میں آنا جانا بند کر دو، ورنہ اس کے بھائی کسی دن ہم پر دعویٰ بول دیں گے۔ والد صاحب کا خوف بجا تھا۔ ایک تو وہ معذور تھے، اوپر سے ہم غربت میں جکڑے ہوئے تھے، جبکہ وہ خوشحال لوگ تھے۔ حمزہ ان کا اکلوتا بیٹا تھا اور ہمارا سب کچھ تھا۔ اگر اس کے بھائیوں نے اسے کوئی نقصان پہنچا دیا تو؟ ان کی طاقت اور اثر و رسوخ بھی ہم سے زیادہ تھا۔ جو باتیں بڑوں کے شعور میں ہوتی ہیں، نادان عمر کے بچے ان کو نہیں سمجھتے، سمجھ بھی لیں تو اہمیت نہیں دیتے۔ ان کے خواب ان کے لیے زیادہ اہم ہوتے ہیں۔ کیوں بار بار تنبیہ کے باوجود ان دونوں نے ایک دوسرے کا ساتھ نہ چھوڑا۔ البتہ وہ قدرے محتاط اور ہوشیار ہو گئے۔ والد بھی خاموش ہو بیٹھے کہ بیٹے کو سوائے سمجھانے کے اور کیا کر سکتے تھے۔ آخر ایک روز کسی گھریلو بات پر رمین کی لڑائی اس کی چھوٹی بہن نمرا سے ہوگی۔ اس نے غصے میں اپنے بڑے بھائی کو بتا دیا کہ رمین حمزہ سے باتیں کرتی ہے۔ اس کے بھائی کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کا دوست اس کے ساتھ دھوکہ کر سکتا ہے۔ بہن جس کو وہ بے حد معصوم سمجھتا ہے، کسی محلے کے لڑکے سے تعلق رکھتی ہے۔ اس نے نمرا سے کہا کہ یاد رکھ، اگر تو نے غصے میں بڑی بہن پر بہتان لگایا ہے تو میں تیرا خون پی جاؤں گا، اور اگر یہ بات سچ نکلی تو میں رمین کو جان سے مار دوں گا۔ بھائی کے تیور دیکھ کر وہ بچی ڈر گئی اور بولی، بھائی باجی کی کتاب گلی میں گر گئی تھی، پیچھے سے حمزہ آ رہا تھا، اس نے آواز دے کر کہا تھا، رمین رکو، تمہاری کتاب گر گئی ہے، یہ لے لو۔ میں نے اپنے دروازے سے بس اتنا ہی دیکھا تھا۔ اس طرح نمرا نے بھائی کی ڈانٹ سہ لی، مگر جھوٹ بول کر ایک قیامت کو آنے سے روک دیا۔ جب گھر کا ماحول سخت ہو تو چھوٹے بچے بھی سیانے ہو جاتے ہیں۔ نمرا کو اندازہ ہو گیا کہ بہن کا راز کھولنا مہنگا پڑ جائے گا۔
اس کے بعد اس نے ایسی کوئی بات نہ کی، لیکن جب اللہ کو راز کھولنا ہو تو کوئی پردہ داری نہیں کر سکتا۔ ایف اے کے امتحان نزدیک تھے۔ اب رمین کا بھائی خود اس کو اسکول چھوڑنے اور لانے جاتا، اور ہمارے گھر بھی اس کا آنا جانا بند ہو چکا تھا۔ آخری پرچے کے فوراً بعد اس کی شادی کی تاریخ رکھ دی گئی۔ وہ بہت پریشان تھی، مگر اس کی کس نے سننی تھی؟ مقررہ تاریخ پر بارات آئی اور وہ بیاہ کر اپنے چچا کے گھر چلی گئی۔ اس کی شادی کے بعد حمزہ نیم مردہ سا ہو گیا۔ اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا اور کمزور ہو کر چارپائی سے لگ گیا۔ ایک دن ایک دوست اس کی عیادت کو آیا۔ اسے اس حال میں دیکھا تو سٹپٹا گیا۔ حمزہ کا دوست حسن واقعی اس کے بارے میں پریشان تھا۔ وہ اسے اس حالت میں دیکھ کر بے حد رنجیدہ ہوا تھا۔ اس نے آگے اپنے ایک دوست عمر سے بھی جا کر کہا کہ حمزہ کی حالت تو مجھ سے دیکھی نہیں گئی۔ اس کا وہ دوست حمزہ کا بھی جاننے والا تھا۔ حسن کے دوست نے اسے مشورہ دیا کہ تم رامین کو کسی طریقے سے بلواؤ اور حمزہ کو بھی بلوا لینا، تو ہم دونوں کی ملاقات کرواتے ہیں۔ ہو سکتا ہے حمزہ کی حالت کچھ بہتر ہو جائے۔ اور اس نے اپنی طرف سے خط لکھ کر، جس میں حمزہ کی حالت کا ذکر تھا، رامین کی چھوٹی بہن کو دے دیا کہ جب تمہاری باجی آئے اسے دے دینا۔ اس خط کے بارے میں میرے بھائی حمزہ کو علم تھا اور نہ ہم میں سے کسی کو معلوم تھا۔ نمرا نے وہ تحریر اپنے بیگ میں چھپا لی کہ جب باجی آئے گی تو اسے دے دے گی۔ جب رمین میکی آئی تو نمرا نے وہ خط رمین کو دے دیا۔ رمین نے حمزہ کی حالت کا سنا تو دل تھام کر بیٹھ گئی۔ وہ فوراً اس جگہ جا پہنچی جس کا ذکر حسن نے اس خط میں کیا تھا۔ وہ عمر کے چچا کا گھر تھا اور اس کے چچا فیملی سمیت دبئی شفٹ ہو چکے تھے، اس لیے وہ گھر خالی تھا۔ رمین موقع پا کر وہاں پہنچی۔ وہاں حسن اور عمر دونوں بیٹھے لوڈو کھیل رہے تھے۔ حسن نے رمین کو دیکھا تو عمر سے کہا کہ تم رمین کا دھیان رکھنا، میں حمزہ کو لے کر آتا ہوں۔ جب حسن ہمارے گھر پہنچا تو حمزہ اس وقت گھر پر نہیں تھا۔ وہ امی کے ساتھ ڈاکٹر کے پاس میڈیسن لینے گیا تھا۔ حسن کچھ سوچ کر واپس چلا گیا۔ جب وہ وہاں پہنچا تو دیکھا کہ وہاں تو رمین تھی اور نہ ہی عمر۔ وہ پریشان ہو گیا کہ آخر وہ گئی کہاں۔ اس نے عمر کے گھر میں جا کر اس کے والدین سے عمر کے بارے میں پوچھا تو گھر والوں کو اس کے بارے کوئی علم نہیں تھا۔ حسن گھبرا گیا اور واپس اپنے گھر چلا گیا۔ اس نے اس بات کا تذکرہ کسی سے نہ کیا۔ ادھر جب رمین گھر واپس نہ آئی تو اس کے گھر والے پریشان ہو گئے۔ انہوں نے بدنامی کے ڈر سے محلے میں نہ بتایا اور چپکے سے اسے ڈھونڈتے رہے۔ اس کے بھائیوں نے اسے ہر جگہ ڈھونڈ لیا لیکن اس کا کوئی سراغ نہ مل سکا۔ 2 دن گزر گئے، بالآخر نمرا نے گھبرا کر وہ تحریر اپنے بھائیوں کو دے دی جو کہ حسن نے حمزہ کی طرف سے لکھی تھی۔ اس کے بھائی فوراً سے عمر کے چچا کے گھر گئے مگر انہیں وہاں کوئی نظر نہیں آیا۔ جب وہ عمر کے چچا کے گھر سے باہر نکلے تو حمزہ اپنے دھیان میں گلی سے گزرتا ہوا مل گیا۔ وہ اسے زبردستی اسی گھر میں لے گئے اور اس سے پوچھ گچھ کی مگر اس نے لا علمی کا اظہار کیا۔ انہوں نے اسے مارا پیٹا تاکہ وہ ان کی بہن کے بارے میں بتائے۔ کچھ ہی دیر میں رمین کے شوہر اور بھائیوں نے میرے پیارے بھائی کو بے دردی سے قتل کر دیا اور پھر اس کے جسم کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے ہمارے گھر کے پیچھے پھینک گئے۔ ادھر ہم حمزہ کے آنے کا انتظار کر رہے تھے جو دودھ لینے گھر سے گیا تھا مگر واپس نہ لوٹا۔ ساری رات پریشانی سے ہم اس کا انتظار کرتے رہے اور اس کو ڈھونڈتے رہے۔ صبح جب میں اور امی پھر سے اس کی تلاش کے لیے باہر نکلی تو ہمارے گھر کی پچھلی دیوار کے پاس خون سے لت پت گٹھڑی پڑی تھی۔ اسے دیکھ کر ہم پریشان ہو گئے۔ جب ہم نے اس گٹھڑی کو کھولا تو یہ دیکھ کر ہماری تو جیسے جان نکل گئی کہ حمزہ کے جسم کے چھوٹے چھوٹے اعضاء اس گٹھڑی میں بندھے تھے۔ اس گٹھڑی کو دیکھ کر امی تو اسی وقت بے ہوش ہو گئی اور میں بھی دل تھام کر وہیں بیٹھ گئی۔ حمزہ ہمارا اکلوتا بھائی تھا۔ اس کو اس حالت میں دیکھ کر ہم پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ ابو تو یہ غم برداشت نہ کرتے ہوئے دوسرے دن ہی اللہ کو پیارے ہو گئے اور ہم بہنیں اور ماں روتی رہ گئیں۔ پورا محلہ اس ناگہانی موت کی وجہ سے سوگوار تھا۔ حمزہ کے بعد امی کی ذہنی حالت بگڑ گئی، اس لیے ان کو نوکری چھوڑنی پڑی۔ محلے کے لوگوں نے ہمارا بہت ساتھ دیا کیونکہ امی نے ان سب کے بچوں کو پڑھایا ہوا تھا۔ چند دنوں کے بعد رمین گھر واپس لوٹ آئی تو اس نے آ کر بتایا کہ جب حسن مجھے اور عمر کو اس گھر میں چھوڑ کر گیا تو عمر مجھے وہاں بٹھا کر باہر چلا گیا اور تھوڑی ہی دیر میں وہ ایک گاڑی لے کر آیا اور بولا کہ حمزہ سے ملنے کے لیے تھوڑی دور جانا پڑے گا، اس لیے تم گاڑی میں بیٹھو۔ وہ مجھے گاڑی میں بٹھا کر کہیں دور لے گیا اور اس نے مجھے ایک گھر میں بند کر دیا۔ اس نے بتایا کہ اس کی نیت میں کھوٹ آ گیا تھا۔ میرے بھائی سے اس کی کوئی ذاتی خلش تھی جس کے لیے اس نے یہ سارا منصوبہ بنایا تھا کہ وہ رمین کو خط لکھ کر بلائے اور پھر یہ سب کرے۔ عمر نے رمین کو کئی بار زیادتی کا بھی نشانہ بنایا تھا اور
اور پھر وہ اسے کسی کو بیچنے کا ارادہ رکھتا تھا، لیکن اس کی قسمت اچھی تھی کہ وہ کسی طرح وہاں سے باغ نکلنے میں کامیاب ہوگی۔ اس کے بعد وہ خود نہ جانے کہاں چلا گیا، کیونکہ وہ جانتا تھا اگر وہ گھر واپس آیا تو اس کے بھائی اسے مار دیں گے۔ میری بھائی کی موت کے بعد محلے میں ایسی خوفناک کیفیت تھی کہ رمین کی ماں نے سمجھا بچا کر بیٹوں کے غصے کو بڑی مشکل سے ٹھنڈا کیا اور امین کو گھر میں جگہ دینے پر مجبور کیا، کیونکہ اس کا شوہر تو اسے طلاق دے چکا تھا۔ اب وہ اپنے ماں باپ کے گھر پڑی تھی۔ اسے محبت کی یہ سزا ملی، مگر ہماری تو دنیا ہی اجڑ گئی تھی۔ ہم تینوں بہنیں ماں کی حالت دیکھ کر ہر وقت کرتی رہتی ہیں کہ ہمیں اچھائی کا کیا صلہ ملا۔ میری ماں نے تو رمین کو پڑھانے کی کوشش کی تھی اور اس کے بدلے میں ہمارا گھرانہ اجڑ گیا۔ اس لڑکی نے جب مجھے اپنی یہ داستان سنائی تو میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے اس کی والدہ کو پہلے سے بھی زیادہ توجہ دی، مگر وہ صحت یاب نہ ہو سکیں کیونکہ وہ خود ہی ٹھیک نہیں ہونا چاہتی تھیں۔ وہ ہر وقت یہی کہتی مجھے بھی اپنے بیٹے کے پاس جانا ہے۔ بالآخر اس کا ذہنی توازن اتنا بگڑ گیا کہ اسے مینٹل ہاسپٹل داخل کروانا پڑا۔ اس کے بعد مجھے نہیں معلوم اس کے ساتھ کیا ہوا، کیونکہ دوبارہ میری کبھی ان سے ملاقات نہیں ہوئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ کسی ماں باپ کو اس کی اولاد کا دکھ نہ دے۔ مزید دلچسپ سچی کہانیوں کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔